بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خطبات، پیچھے خطوط کا ذکر تھا تو 4-5 خطوط جو ہے نبی علیہ السلام کی ان کا تذکرہ فرمایا. اب یہاں سے خطبات کا ذکر ہے. تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے خطبے کا ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں خطبۃ سید الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبۃ حجۃ الوداع، رسولوں کے سردار احمد جن کو چنا گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، یعنی خطبہ حجۃ الوداع. العقد الفرید، قیمتی موتی، چمکدار موتی، بڑا موتی، یعنی یہ خطبہ ایک قیمتی موتی کی حیثیت رکھتا ہے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے استغفار کرتے ہیں. ونتوب الیہ، اور اسی کے سامنے توبہ کرتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اپنے آپ کے شرور سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے برے اعمال کے شرور سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اوصیکم عباد اللہ واحثکم علی طاعت اللہ واستفتح بالذی هو خیر. اے لوگوں، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، اللہ کے بندوں میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، اور میں آپ کو اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی فرما برداری پر ابھارتا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کرو. واستفتح بالذی هو خیر، اور آپ کے سامنے ان چیزوں کو کھول کر بیان کرتا ہوں جو کہ بہتر ہے تمہارے حق میں. اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، ایھا الناس اسمعوا منی ابین لکم. اے لوگو سنو، اے لوگوں مجھے سنو، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا فی موقفی ھذا. اس لیے اے لوگوں مجھے سنو تاکہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں. اس لیے کہ میں نہیں جانتا، شاید اس سال کے بعد میں آپ کے درمیان یہاں پر موجود نہ ہوں. یعنی میری باتوں کو غور سے سنو، اس لیے ممکن ہے کہ آئندہ سال میں آپ کے درمیان نہ رہوں اور یہ میرا آخری سال ہو. یہ مطلب ہے کہ اے لوگوں مجھے سنو، اس لیے کہ نہ معلوم کہ میں اس سال کے بعد آپ کے درمیان یہاں پر رہ سکوں گا یا یہاں پر کھڑا رہوں گا یا نہیں. آئندہ سال جب حج ہوگا تو شاید میں نہ رہوں، یہ میرا آخری حج ہو، اس لیے میری بات کو سنو. یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. فرمایا اے لوگو، تمہارا خون اور تمہارا مال تمہارے اوپر حرام ہے. یعنی تمہارا خون اور تمہارا مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے. یعنی اپنا
آپس میں کسی کا خون بہانا، آپس میں ایک دوسرے کا مال کھانا زبردستی، یہ تمہارے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ کب تک حرام ہے؟ فرمایا اِلیٰ أَن تَلْقُوا رَبَّكُمْ، فرمایا جب تک تم اپنے رب سے نہ ملو یہ تم پر حرام ہے، یعنی قیامت تک اب ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی جان تم پر حرام ہے، یعنی اس کا احترام تم پر لازم ہے۔ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، جیسا کہ اس شہر میں، اس مہینے میں، اس دن کی حرمت آپ پر لازم ہے، اس طرح ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی جان کی حرمت بھی آپ پر لازم ہے۔ چونکہ مکہ کے شہر، حج کا مہینہ اور عرفات کے دن کی حرمت جس طرح تم پر لازم ہے، اس طرح تم پر ایک دوسرے کے مال اور جان کی حرمت بھی لازم ہے۔ حَلَّا بَلَّغْتُ، فرمایا سنو کیا میں نے تم تک حق پہنچا دی ہے، یعنی یہ بات میں نے تم تک پہنچا دی ہے۔ اللہم اشہد، لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہنچا دی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اشہد، یا اللہ آپ گواہ رہے کہ میں نے آپ کا حکم ان تک پہنچا دیا ہے۔ فمن كانت عنده امانة فليؤدها الى الذي ائتمنه عليها، فرمایا جس شخص کے پاس کوئی امانت موجود ہے تو وہ اس کے امانت دار کی طرف لوٹا دے، یعنی جس نے اس کے پاس امانت رکھی تھی وہ امانت اس کو دے دے، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے، جس نے امانت رکھی ہے اس کی امانت اس کو لوٹا دے۔ وَإِنَّ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعًا، اور جاہلیت کا جو سود تھا وہ ختم ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے زمانے جاہلیت میں سودی معاملات کیے تھے، تو وہ سودی معاملات اب بھی جاری تھے، کچھ لوگوں پر سود باقی تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں جس نے سودی معاملہ کیا ہے وہ ختم ہے، اب وہ سود نہیں لے سکتا، اپنی رقم واپس لے لے، ہاں گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہ معاملہ کیا تھا۔ اسلام کے بعد اگر کسی نے کیا تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن زمانے جاہلیت میں جو سود کسی کے ذمے ہے اگر کسی کا، تو وہ معاف ہے، اس کو ختم کر دے، اپنی اصلی رقم واپس لے لے، باقی جو سودی رقم ہے وہ ختم ہے، وہ معاف کر دے۔ وَإِنَّ أَوَّلُ رِبَا أَبْدَأُ بِهِ رِبَا عَمِّ العباس بن عبد المطلب، اور فرمایا کہ سب سے پہلا سود جس سے میں سود کے معافی کی ابتدا کرتا ہوں وہ میرے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، جو فلاں شخص پر ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں، جو کہ زمانہ جاہلیت کا ہے۔ تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان کا سود معاف کیا۔ وَأَنَّ دِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعًا، اور فرمایا کہ جاہلیت میں جو کسی پر قصاص ہے یا خون کا بدلہ ہے، فرمایا وہ معاف ہے، یعنی زمانہ جاہلیت میں کسی نے کسی کو قتل کیا تھا تو وہ معاف ہے، اب اس کو ختم کرے، وہ معاملات ختم، یعنی پرانے جتنے بھی معاملات ہیں اسلام سے پہلے کہ وہ ختم۔ تو فرمایا کہ جاہلیت کا جو خون ہے اگر کسی کا کسی پر ہے تو وہ معاف ہے۔ وَأَوَّلُ دَمٍ أَبْدَأُ بِهِ دَمُ عامر بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، اور فرمایا سب سے پہلا خون جس سے میں خون کی معافی کی ابتدا کرتا ہوں وہ عامر بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، یعنی اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں۔ وَأَنَّ مَأْثِرَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ غَيْرُ السُّدَانَةِ وَالسِّقَایَةِ، اور فرمایا جاہلیت کے جو رسومات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہیں، غیر السُّدَانَةِ وَالسِّقَایَةِ، سوائے حاجیوں کو پانی پلانا اور مہمان نوازی کرنا، یہ عادت اپنے پاس باقی رکھے جو کہ زمانے جاہلیت کی ہے، لیکن اس کے ماسوا جو رسومات ہیں زمانے جاہلیت کے، میلے وغیرہ سب کچھ، فرمایا یہ آج کے بعد ختم۔ فرمایا والعمد قود، فرمایا کہ جو کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس میں قصاص ہے، یعنی اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا۔ وشبہ العمد ما قتل بالعصا والحجر، اور شبہ عمد میں، یعنی یہ قتل کی اقسام ہے، اور قتل شبہ عمد میں، اور فرمایا شبہ عمد اس سے کہتے ہیں کہ ما قتل بالعصا والحجر، کہ کسی شخص کو لاٹھی کے ساتھ مارا جائے یا پتھر کے ساتھ، یعنی لاٹھی کے ساتھ مار کے اس کو مار دیا جائے یا پتھر کے ساتھ مار کے اس کو مار دیا جائے، یعنی کسی ایسے آلے سے اس کو قتل نہ کیا جائے جس سے عموماً قتل کیا جاتا ہے، جیسے پسٹل یا چھری وغیرہ سے۔ تو اگر پسٹل یا چھری وغیرہ سے کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو وہ قتل عمد ہے، اس میں قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو پتھر مارا یا کسی کو ڈنڈا مارا اور اس سے وہ مر گیا تو اس کو شبہ عمد کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شبہ عمد وہ ہے جس میں کسی کو
لاٹھی کے ساتھ یا پتھر کے ساتھ مار دیا جائے۔ وفی میات بعیر، اور شبہ عمد میں جو ہے وہ 100 اونٹ ہے، یعنی اس کی دیت 100 اونٹ ہے۔ فمن زاد فهو من اہل الجاہلیہ، فرمایا جس شخص نے اس سے بھی زیادہ دیت لی، 100 اونٹوں سے زیادہ دیت کسی نے مانگی یا لی، تو وہ جاہلیت والوں میں سے ہے، زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھنے والوں میں سے، وہ اسلام سے تعلق رکھنے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ جاہلیت میں اتنے زیادہ اس کے جو ہے خون بہا ہوتا تھا، دیت ہوتی تھی۔ اسلام میں 100 اونٹوں سے زیادہ دیت جائز نہیں۔ یا ایھا الناس ان الشیطان قد جئس ان یعبد فی ارضکم ھذا ولکنہ رضی ان یعطى فیما سوا ذلک مما تحقرون من اعمالکم۔ فرمایا اے لوگو، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس سرزمین میں اس کی عبادت کی جائے گی، یعنی شیطان اس بات سے مایوس ہے کہ عرب کی یعنی مکہ اور مدینہ، مکہ کی سرزمین ہے، اس میں اس کی کبھی عبادت کی جائے گی، یعنی اس میں کبھی شرک کیا جائے گا۔ تو شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کیونکہ اللہ نے ان 2 شہروں کو یعنی جزیرۃ العرب کو شرک سے محفوظ کر دیا، وہاں پر شرک نہیں ہوگا، تو شرک سے اس زمین کو محفوظ کر دیا ہے، تو شیطان اس سے تو مایوس ہو گیا کہ وہاں پر کبھی شرک ہوگا۔ لیکنہ رضی ان یعطى فیما سوا ذلک مما تحقرون من اعمالکم، لیکن وہ اس بات پر خوش ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے گی اس کے ما سوا جو مقامات ہیں دنیا کے، یعنی عرب کے علاوہ، جزیرۃ العرب کے علاوہ جو دیگر دنیا ہے اس میں اس کی اطاعت کی جائے گی، اس بات پر وہ خوش ہے، اس وجہ سے کہ تحقرون من اعمالکم، کہ آپ لوگ اپنے اعمال کو حقیر جانو گے یا اس کو حقیر کر دو گے، جس کی وجہ سے وہ اس کی اطاعت ہو جائے گی، اور وہ اس بات پر خوش ہے۔ تو اس لیے یہاں پر تو اس کی عبادت ہو نہیں سکتی، شرک نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے ما سوا بھی جو مقامات ہیں وہاں پر بھی اپنے آپ کو شرک اور بدعت سے کیا کرے، آپ لوگ محفوظ رکھیں، یہ مطلب تھا نبی علیہ السلام کا۔ ایھا الناس، آگے فرمایا اے لوگو، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، فرمایا مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں زیادتی کا سبب ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام اور اسلام سے پہلے بھی 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں لڑائی جھگڑا وغیرہ یہ چیزیں حرام تھی، جیسے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ تو ان 4 مہینوں میں یہ مشرکین مکہ جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، لیکن بعض اوقات یہ لوگ اس طرح کرتے تھے کہ مثلا لڑائی کا مہینہ، ان کی لڑائی ہوتی تھی آپس میں، اور رجب کا مہینہ آ جاتا تھا مثال کے طور پر، تو اب رجب میں تو لڑائی کرنا جائز نہیں ہوتا تھا، اور ان لوگوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ رجب میں لڑائی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ لوگ کہتے تھے کہ چلے یوں کرتے ہیں کہ یہ مہینہ شعبان کا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ رجب کا ہو جائے گا، یعنی یہ مہینہ شعبان کا کر دیتے ہیں، اس میں ہم لڑائی کر لیں گے، اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ شعبان کا کر دیں گے، یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اس طرح۔ تو مہینوں کو اگر نام تبدیل کر دیا جائے، آگے پیچھے کرنے سے مہینہ تو تبدیل نہیں ہوگا، صرف نام ہی تبدیل ہوگا اس کا۔ تو اس سے رب العالمین نے جو حکم دیا تھا کہ ان مہینوں میں نہیں لڑے، وہ حکم توڑنا، یہ لوگ اس حکم کو اس طرح توڑتے تھے اور مہینوں کے نام بھی تبدیل کر دیتے تھے، اس کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ حالانکہ مہینہ جو ہے وہ صرف باتوں کے ذریعے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ وقت آپ بے شک اس کو شعبان کا نام دے رہے گا تو وہ مہینہ رجب کا ہی۔ تو اس طرح یہ لوگ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، حالانکہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ پھر ان کو مہینوں کا نام ہی معلوم نہیں ہوتا تھا، ان کو واقعی یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، اتنا انہوں نے بگاڑ شروع کر دیا تھا۔ تو رب العالمین قرآن مجید میں اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ نسیہ جو ہے، یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ تو کفر میں مزید اضافہ کرتا ہے، یعنی جب یہ لوگ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو پہلے سے کافر ہے، اور پھر اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں تو مزید اس میں کیا ہوتا ہے، کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ الذین کفروا یحلون بعاما ویحرمون عاما لیواطؤوا عدۃ ما حرم اللہ، فرمایا مہینوں کو آگے پیچھے کرنا تو کفر میں مزید اضافہ ہے جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس عمل کو ایک سال حلال کرتے ہیں اور ایک سال حرام قرار دیتے ہیں، یعنی کسی سال میں جب ان کے لڑائی کا موڈ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ حلال ہے، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا جائے، اور جس سال ان کی لڑائی نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ نہیں
یہ رجب کا مہینہ واپس پیچھے کر دے اور شعبان کا آگے کر دے تو ایک سال یہ اس کو ایک سال مہینوں کا آگے پیچھے کرنا حلال سمجھتے ہیں اور دوسرے سال پھر اسی کو حرام سمجھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے یہ اس لیے کرتے ہیں اس طرح کہ تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی بس گنتی پوری کر لے، بس گنتی پوری کر دیں گے، چلو آگے مہینہ رجب کا ہو جائے گا، آگے محرم کا ہو جائے گا، تو صرف گنتی پوری کرتے ہیں۔ اصل میں یہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، جن مہینوں کی حرمت کا یہ احترام نہیں کرتے، بس صرف گنتی پوری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے 4 مہینے ہم نے گزار دیے بغیر لڑائی کے، اور وہ ہماری مرضی ہے کہ جو سے مہینوں کو ہم محرم قرار دے یا ذیقعدہ یا رجب قرار دے، حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے کفر میں مزید اضافہ ہو۔ وَإِنَّ زَمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَحَيَّةِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فرمایا کہ زمانہ یقیناً لوٹ کے آ جائے گا اسی طرح جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، یعنی یہ زمانہ اس طرح نہیں ہے کہ بس یوں ہی چلتا رہے گا، یہ واپس لوٹ کے آئے گا اور اسی طرح جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے دن پیدا کیا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یوں نہ سمجھے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں بس یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہیں، ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت تک یہ زمانہ یوں چلے گا، پھر واپس اللہ تعالیٰ اس زمین و آسمان کو ختم کر دیں گے، پہاڑ وغیرہ کو، یعنی روز محشر قائم ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے کہ یہ زمانہ واپس لوٹ کے آئے گا اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، پھر اس دن حساب دینا پڑے گا، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ، فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اس دن سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں، تو سال کے 12 مہینے ہیں۔ یہ اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ گنتی رکھی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اس وقت سے 12 مہینے ہی مقرر ہے، اور وہ 12 مہینے محرم سفر وغیرہ، تو یہ 12 مہینے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کی ترتیب بھی ان 12 مہینوں کے اعتبار سے رکھی ہے کہ ان 12 مہینوں میں گرمی سردی وغیرہ یہ موسم آتے ہیں، اور چاند جو ہے وہ زمین کا ایک چکر پورا کرتا ہے اور زمین جو ہے وہ سورج کا ایک چکر پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 12 مہینے یوں مقرر کیے ہیں، اور یہ اس وقت سے جب تک سے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی جن کے احترام انسان پر اور مسلمان پر لازم ہے۔ 3 متوالیات، 3 مہینے تو پے در پے ہیں، 1 فرد، اور 1 مہینہ الگ ہے۔ تو جو 3 مہینے پے در پے ہیں وہ یہ ہے کہ ذیقعدہ، ذی الحج والمحرم، محرم یہ پے در پے ہیں، ورجب الذی بین جمادی والشعبان، اور 4تھا مہینہ رجب ہے جو کہ جمادی الاولی، جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے، تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آگے ربی علیہ السلام نے فرمایا حلا بلغت، فرمایا کیا میں نے تم تک یہ مسئلہ پہنچا دیا ہے، اللہ کا یہ حکم پہنچا دیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہے کہ میں نے آپ کا یہ حکم پہنچا دیا ہے۔ ایھا الناس ان للسائلکم علیکم حقا وان لکم علیہن حقا، فرمایا اے لوگو آپ کے عورتوں کا بھی آپ پر حق ہے اور آپ کا بھی ان عورتوں پر حق ہے، یعنی آپ کی بیویوں کا آپ پر حق ہے اور آپ کا حق آپ کی بیویوں پر ہے۔ لکم علیہن اللہ یوطئن فرشکم غیرکم، فرمایا آپ کا جو عورتوں پر حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے بستر پر کسی دوسرے کو جگہ نہ دے، یعنی آپ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ ولا يدخلن احدا تکرہونہ بیوتکم الا باذنکم، اور یہ ہے کہ جس بندے کو آپ ناپسند کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں داخل ہو، جس شخص کا داخلہ آپ اپنے گھر میں ناپسند کرتے ہیں وہ آپ کی اجازت کے بغیر اس کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ولا یأتین بفاحشہ، کہ وہ کوئی برا کام نہ کرے، کوئی فحاشی کا کام نہ کرے، یعنی آپ کی عزت کی حفاظت کرے، یہ آپ کا حق ہے آپ کی عورتوں پر۔
فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعزلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فرمایا اگر وہ عورتیں اس طرح کرے یعنی ان معاملات میں آپ کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ ان تعزلوهن وتهجروهن في المضاجع کہ آپ ان سے جدا ہو جائے اور اپنا بستر ان سے الگ کر دے، اور پھر بھی اگر نہ مانے تو تضربوهن ضربا غیر مبرح، تو آپ ان کو ماریں لیکن اس طریقے سے مارے کہ زخم نہ پڑے، یعنی ہڈی نہ ٹوٹے، یعنی اتنا بھی نہیں مارنا جانوروں کی طرح، لیکن اتنا مارے جس سے ان کے دل میں ایک رعب پیدا ہو جائے، ایک دبدبہ پیدا ہو جائے، تاکہ آپ کی نافرمانی نہ کرے۔ لیکن بات بات پر مارنا، بات بات پر گالم گلوچ دینا، اس سے پھر دل میں رعب دبدبہ ختم ہو جاتا ہے، پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ طریقے اختیار کریں کہ آپ ان سے جدائی اختیار کریں، بستر الگ کر دیں، اور پھر جب بالکل آخری حد ہو جائے تو پھر ان کو ڈانٹیں اور ہلکا سا مارے، تاکہ صرف رعب قائم ہو جائے، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ وقت آنے پر مار بھی سکتا ہے، تاکہ اس سے ایک رعب، ایک دبدبہ پیدا ہو جائے، تاکہ وہ نافرمانی نہ کرے، اور اس طرح زندگی کا توازن جو ہے وہ قائم رہے۔ فَإِنِ انْتَهَيْنَ وَأَطَعْنَكُمْ فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر وہ رک جائے، آپ کے منع کرنے پر رک جائے، آپ کی نافرمانی نہ کرے، وَأَطَعْنَكُمْ، اور آپ کی تابعداری کرے، یعنی آپ کے باتوں سے، آپ جن باتوں سے روکے اس سے رکے اور آپ کی فرما برداری کرے، یعنی اگر عورت آپ کی فرما بردار ہے فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کا نفقہ دے اور ان کے کپڑوں کا، پہننے کا سامان ہے اس کا جو خرچہ ہے وہ بھی آپ کے ذمے ہے، اور ان کے کھانے پینے کا خرچہ بھی آپ کے ذمے ہے، یعنی ان کے رہن سہن نان نفقہ جو ہے وہ پھر آپ کے ذمے ہے۔ تو یہاں سے بھی ایک مسئلہ فقہا نے نکالا ہے کہ جو ناشزہ عورت ہے، یعنی جو نافرمان عورت ہے، اس کا خرچہ شوہر پر نہیں ہے، اگر وہ شوہر کی بات نہیں مانتی ہے تو شوہر کا خرچہ، اس عورت کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں ہے، ہاں جو فرما بردار ہے اس کا خرچہ جو ہے وہ مرد کے ذمے ہے۔ تو یہ تو مرد کے حقوق ہے عورت پر۔ وَإِنَّمَا النِّسَاءُ عِنْدَكُمْ عَبَانٌ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا، اور فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس جو عورتیں ہیں، یعنی جو تمہاری بیویاں ہیں، یہ تمہاری مددگار ہیں، لا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا، یہ اپنے لیے کسی چیز کی ملکیت نہیں چاہتی، یہ اپنے لیے کسی چیز کے اختیار نہیں رکھتی، اپنے ذات کے لیے کہ کسی چیز کی مالک نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے اختیارات آپ کو دیے ہیں، تو یہ آپ کی مددگار ہے آپ کے نیک کاموں میں، تو لہٰذا ان کی قدر کریں۔ اخذتموہن بامانات اللہ، آپ نے ان کو حاصل کیا ہے اللہ کی امانت میں، یعنی یہ آپ کے پاس اگر ہے تو اس کو اللہ کی امانت سمجھے اور امانت میں خیانت نہ کرے۔ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور آپ کے لیے ان کے ساتھ صحبت وغیرہ کرنا جائز ہے اللہ کے کلمے کے ساتھ، یعنی اللہ نے جو نکاح کا جو حکم دیا ہے اس حکم کے ذریعے آپ کے لیے ان کے ساتھ صحبت وغیرہ کرنا، ان کے ساتھ رہن سہنا اور ازدواجی رشتہ قائم کرنا یہ جائز ہے اللہ کے حکم کے ذریعے سے، یعنی بغیر نکاح کے جائز نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، تو آپ نے ان کو حاصل کیا اللہ کی امانت کے ساتھ، یعنی اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس، اگر آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے تو گویا آپ اللہ کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں، کل اس کا بدلہ دینا پڑے گا آپ کو۔ اور جو صحبت ہے یہ اللہ کے حکم کے، اللہ یعنی نکاح کے ذریعے سے جائز ہے۔ فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، واستوصوا بہن خیرا، اور ان کو ہمیشہ بھلی بات کی وصیت کیا کرے، عورتوں کو ہمیشہ اچھی بات سکھایا کرے، بری بات کی طرف ان کو نہ لگائے، اور یہ جو ہے لوگوں کو، عورتوں کو ہمیشہ اچھی بات کریں، یعنی ان کو نصیحت کیا کرے اچھی باتوں کا، لوگوں کے گھروں کو بچانے کا، کسی کے ساتھ مدد کا۔ تو بری بات
نہ کیا کرے۔ بعض لوگوں کے گھروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے عورتوں کا سہارا لیتے ہیں، وہ چغل خوریاں وغیرہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہے۔ فرمایا یہ چیزیں نہ کریں، بلکہ بلی باتوں کو ان کو حکم دیا کرے ہمیشہ۔ آگے فرمایا حلا بلغت، فرمایا کیا میں نے یہ حکم اللہ کا آپ تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، یا اللہ آپ گواہ رہے کہ میں نے آپ کا حکم پہنچا دیا۔ یا ایھا الناس انما المؤمنون اخوہ، فرمایا اے لوگو، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لا یحل لامرئ مال اخیہ الا ان طیب نفس، فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال، یعنی اپنے مسلمان بھائی کا مال حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، الا ان طیب نفس، مگر اس کی مرضی سے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ دے تو وہ جائز ہے، اس کو استعمال کرے، اس کو کھائے، لیکن مرضی کے بغیر حلال نہیں ہے کہ کسی کا مال آپ کیا کریں، استعمال کریں۔ حلا بلغت، فرمایا کیا میں نے آپ تک یہ حق پہنچا دیا، یہ بات پہنچا دی؟ لوگوں نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، یا اللہ آپ گواہ رہے۔ فلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم اعناق بعض، فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا، یعنی میرے وصال کے بعد ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کافر ہو جائے اور ایک دوسرے کی گردنیں ماریں، یعنی کافر ہو کر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے شروع کر دیں، ایسا نہیں کرنا۔ تو میرے بعد کافر ہو کر ایک دوسرے کو گردنیں مارنا شروع نہ کر دیں۔ فإنی ترکت فیکم ما ان اتخذتم به لن تضلوا بعدہ، فرمایا میں آپ کے درمیان وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو آپ میرے بعد گمراہ، تو اس کے بعد آپ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کے پاس ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو آپ اس کے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، واہل بیتی، اور اپنے اہل بیت، یعنی اپنی کتاب، اللہ کی کتاب اور صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ان کے نقش قدم پر چلے اور کتاب سے آپ نے ہدایت حاصل کی تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، اپنی احادیث چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان چیزوں کو اگر آپ نے مضبوطی سے پکڑے رکھا آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ فرمایا حلا بلغت، فرمایا کیا میں نے پہنچا دیا ہے حق؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہے۔ ایھا الناس ان ربکم واحد وان آباءکم واحد کلکم لآدم وآدم من تراب، فرمایا اے لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا والد بھی ایک ہے۔ فرمایا کلکم لآدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سے سب سے معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ باقی تم سب کے سب مٹی سے پیدا ہوئے ہو، تم میں کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں ہے، فضیلت اس کو ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، سب سے زیادہ تقویدار ہے۔ فرمایا لیس لعربی علی اجمی فضل الا بالتقوی، فرمایا کسی عربی کو کسی غیر عربی یعنی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر الا بالتقوی، مگر تقوی کے ذریعے سے۔ اگر کوئی اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے تو اس کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اس کے ماں سوا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فرمایا حلا بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا، میں نے حق پہنچا دیا ہے؟ قالوا نعم، صحابہ نے کہا کہ جی آپ نے پہنچا دیا۔ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، فرمایا تم میں سے جو موجود ہے، تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائبین تک پہنچا دے۔ مطلب یہ تھا کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، یا جو لوگ ابھی موجود ہیں اور بعد میں آنے والے جو لوگ ہوں گے وہ ان تک یہ باتیں پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بات سن کے صحابہ ساری دنیا میں پھیل گئے اور ان باتوں کی اور اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ایھا الناس، آگے فرمایا اے لوگو، ان اللہ قسم لکل وارث نصیبہ من المیراث،
فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کے لیے میراث میں سے حصہ مقرر کیا ہے، یعنی قرآن مجید میں ہر وارث کے لیے ایک حصہ مقرر کیا ہے کہ اس کو میراث میں اتنا حصہ ملے گا. کسی کا والد فوت ہو گیا تو بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو، بھائی کو. یہ ہر ایک کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، مقرر کیے ہیں. وَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ فِي وَصِيَّةٍ فِي أَكْثَرِ مِنَ الثُّلُثِ. فرمایا کہ کسی وارث کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ثلث تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرے. یعنی کوئی شخص مر رہا ہے اور وہ وصیت کرتا ہے کہ میرا سارا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ورثاء کا حق ہے. تو سارے مال کی وصیت اسلام میں جائز نہیں ہے. تہائی مال کی وصیت جائز ہے، تہائی مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ہے. تہائی مال مثال کے طور پر کسی کے پاس 3 کروڑ روپے ہیں تو وہ 1 کروڑ کی، کیونکہ 3 کروڑ کے 3 حصے کیے جائے تو 1 کروڑ بنتا ہے، تو 1 کروڑ تہائی ہے. 3 کروڑ کا تہائی 1 کروڑ ہے، تو 1 کروڑ میں وہ وصیت کر سکتا ہے. اگر اس نے یہ کہا کہ میرے سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، تو 1 کروڑ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے گا، کیونکہ اس کی وصیت تہائی میں نافذ ہوگی. باقی 2 کروڑ جو ہے وہ اس کے ورثاء کا حق ہوگا. اور اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ 1 تہائی سے زیادہ میں وصیت کرے. اگر زیادہ میں وصیت کرے گناہگار ہوگا، لیکن وصیت نافذ نہیں ہوگی، وصیت تہائی مال میں ہی نافذ ہوگی. 1 کروڑ دیا جائے گا، باقی 2 کروڑ ورثاء کا ہے. والولد للفراش وللعاہر الحجر. فرمایا بچہ اس کا ہے جس کی عورت فراش ہے، یعنی جس کے نکاح میں ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی زانی کو سنسار کیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، وہ عورت کسی کے نکاح میں ہے اور کسی شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، یعنی میں نے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، زنا کیا تھا، تو یہ بچہ میرا ہے. تو اب یہ بچہ کس کا ہوگا؟ تو اسلام کہتا ہے کہ اس کے دعوے سے بچہ اس کا نہیں ہوگا، یہ بچہ اسی کا ہوگا جس کے نکاح میں وہ عورت ہے. اگر وہ شخص خود انکار نہ کر دے تو، اگر وہ خود انکار نہیں کرتا شوہر، تو یہ بچہ اسی کا ہوگا جس کے نکاح میں وہ عورت ہے، یعنی شوہر کا. اس کا نسب اس سے ثابت ہوگا. باقی جو شخص زنا کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے مکالہ کیا تھا اور اس سے یہ بچہ پیدا ہوا، یہ بچہ میرا ہے، تو جو زنا کا دعویٰ کرتا ہے اس کو سنسار کیا جائے گا، بچہ اس کا نہیں ہوگا، بچے کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا. بچے کا نسب اس سے ثابت ہوگا وہ عورت جس کے نکاح میں ہے. ہاں اگر وہ شوہر خود انکار کر دے کہ نہیں میرا نہیں ہے تو پھر الگ بات، پھر لعان. آگے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ او تولی غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا جو شخص اپنے والد کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، یعنی جو کوئی شخص یہ کہے کہ اپنے والد کو چھوڑ کر کہے کہ نہیں میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، میں فلاں چودھری کا بیٹا ہوں، فلاں نواب کا بیٹا ہوں، اگر یوں کہے اپنے والد کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف اپنی نسبت کرے. اسی طرح کوئی آزاد کردہ غلام کہے کہ نہیں میں اس شخص کا غلام نہیں تھا، میں تو فلاں شخص کا غلام تھا جو فلاں علاقے کا وڈیرا ہے، چودھری ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس طرح اگر کوئی شخص اپنے والد کے علاوہ کسی دوسری طرف اپنی نسبت کرے، یا کوئی آزاد کردہ غلام اپنے مولا کے علاوہ کسی دوسری طرف اپنے غلامی کی نسبت کرے، تو فرمایا کہ فعلیہ لعنۃ اللہ، تو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے جو اپنے والد کے علاوہ یا اپنے آقا کے علاوہ کسی دوسری طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے. لعنت ہی صرف نہیں بلکہ فرمایا لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض نماز کو قبول کرتے ہیں، فرض اعمال کو قبول کرتے ہیں، اور نہ کسی نفلی عمل کو قبول کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں فرمایا کہ آپ تمام لوگوں پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کا سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکات ہو. صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ القل ضو فی هذه الخطبۃ المبارکۃ اکد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حقوق الانسانیہ خاصۃ علی حقوق النساء والعباد وبین تکریم دم المسلمین ومالہ وکرامتہ. فرمایا نبی علیہ السلام نے اس مبارک خطبے کی روشنی میں اس بات کی تاکید کی ہے کہ انسانیت کے حقوق کی حفاظت کی جائے، خاص طور پر عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، لوگوں کے حقوق،
اور مسلمانوں کے خون اور ان کے مال کی تکریم اور حفاظت کا درس دیا ہے نبی علیہ السلام نے۔ وَدَرَّسَ النَّاسَ بِالْمُسَاوَاةِ الْإِنسَانِيَّةِ قَائِلًا كُلٌّ مِّن بَنِي آدَمَ وَلَا فَضْلَ لِأَحَدِ الْإِنسَانِ عَلَى الْأُخْرَى إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ۔ اور نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اس خطبے میں مساوات کا، برابری کا درس دیا انسانیت کے ناطے، اور فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص بنی آدم کی اولاد میں سے ہے، اور کسی انسان کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ جو شخص جتنا زیادہ تقویٰ دار ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے ہاں معزز ہے، مکرم ہے، فضیلت والا ہے۔ وَنَهَا عَنِ الرِّبَا وَقَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اور نبی علیہ السلام نے اس خطبے میں سود سے اور لوگوں کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا۔ وَلَا شَكَّ هَذِهِ الْخُطْبَةُ هِدَایَةً لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خطبہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔